سے پہلے تو مجھے ویسے یہ بتائیں، کیونکہ آپ سب مائیں بھی ہیں، آپ لوگوں نے اپنا کیسے خیال رکھا تھا؟ میں آپ سے اگر شروع کروں ڈاکٹر سلویٰ، ہاؤ واز یور فورتھ ٹرائمیسٹر؟ فرسٹ بیبی میں تو سچی بات ہے کہ وی آر فل آف انرجی، بیکاز کہ آپ ابھی ینگ ہوتے ہو، آپ کے آئرن اینڈ کیلشیم اسٹورز اچھے ہوتے ہیں، اینڈ یو آر ویری انتھوزیاسٹک. سو بیسیکلی شروع کے دنوں میں تو ریسٹ از امپورٹنٹ. جیسے انیشیل 1 ویک آئی وڈ سے کہ بیبی کے ساتھ بانڈنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ دوسرا ریسٹ، کیونکہ آبویسلی میرا بھی سیزیرین سیکشن ہوا تھا، سو آبویسلی تھوڑا سا آپ کو ریکور کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، سو اس کے حساب سے آپ کو ریسٹ چاہیے. لیکن اتنا ریسٹ بھی نہیں کہ ٹوٹل آپ آن بیڈ ہوں. آپ گھر میں ہلکا پھلکا موبائل جیسے میں رہتی تھی، انفیکٹ بیبی کے اپنے چھوٹے موٹے کام آپ خود کریں، میں بھی کرتی تھی. اینڈ اگر فیملی سپورٹ نہیں ہو تو تھوڑا بہت گھر کا بھی آپ جیسے کھڑے ہو کے جیسے کام کرنے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کوکنگ کرنا اینڈ تھوڑا بہت کچن میں جا کے چائے وائے بنا لیے کچھ. انفیکٹ میں خود بھی کرتی تھی اس وقت، اور میں یہی گائیڈ کرتی ہوں پیشنٹ، کیونکہ وہ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کام آپ کریں تاکہ آپ اپنی ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز میں واپس آنا شروع کریں. سو اینڈ دا ادر تھنگ از کہ ریسٹ، اپنا کیئر کرنا، بیبی کے ساتھ بانڈنگ، بیبی کو سمجھنا از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ انیشیلی آپ کو ایموشنلی بیبی کے ساتھ اٹیچ ہونے میں اور بیبی کو سمجھنے میں، فرسٹ بیبی اسپیشلی، اٹ ٹیکس ٹائم. سب سے مشکل کام ہوتا ہے بریسٹ فیڈنگ. بالکل. تو وہ سب چیزیں مجھے جو سب سے مشکل کام لگا تھا obviously breast feeding. Being a doctor, although I thought it was going to be very easy, لیکن that was the most difficult part. تو اس میں بہت پرابلم ہوا. اس میں آپ کو گھر والوں کی سپورٹ، ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کہ تاکہ آپ کو کوئی گائیڈ کر لے. اور میرے خیال سے وہ ایک سا ٹائم ہوتا ہے ماں کو بڑے گلٹ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیوں نہیں. ہاں، یہ ینگ لڑکیوں کو، بہت سی لڑکیوں کو بتا دو کہ بھی آپ واحد نہیں ہیں. بہت ساری مائیں، اور میجورٹی میں اب تو بہت ساری مائیں سے گزرتی بھی ہیں، تو یو ناٹ الون، اپنے آپ کو اکیلا آپ نے نہیں سمجھنا. آپ کا کیسا تھا پہلا ٹرائمیسٹر، جو فورتھ ٹرائمیسٹر؟ سوری، فرسٹ بیبی میں جیسے کہا کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ بیبی جو مطلب کومل جو پہلی بیٹی تھی وہ نانی اور دادی کے ہاتھوں میں رہتی تھی. اپنا بہت خیال رکھا کہ اسی لیے کبھی وزن بھی نہیں بڑھا، ڈائٹ کا خیال رکھا، اپنے آرام کا خیال رکھا. لیکن ہمارے آرام کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. کام کرنا ہے، چلتے پھرتے رہنا ہے، بس یہ تھا. تو ماشاء اللہ بالکل نارمل اسٹائل تھا. تو کوئی الحمدللہ اس کے بعد کبھی کمپلیکیشنز بھی نہیں آئی، اور وہ چلتے پھرتے، آپ کو پتہ ہے کہانی تو پھر بھاگتے دوڑتے زندگی گزر گئی. آپ کا کیسا تھا؟ اچھا دیکھیے، میرے ساتھ تو یہ تھا، جیسے میں نے بتایا میری مدر نہیں تھی، اور جب میری بیبی میرے ہاتھ میں آئی نا تو مجھے لگا کہ میں مکمل ہو گئی. سارا نے مجھے مکمل کر دیا. لیکن آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہو، کچھ بھی ہو نا، لیکن ماں بننے کے بعد میں آپ کو ہر چیز لگتا ہے کہ نا، ایک تو خوف، ڈر، اس کو کچھ ہو نہ جائے. اور سارا 7th منتھ میں ہوئی تھی، ایک تو اس کا خوف، اور ایک مطلب کہ نا ظاہر سی بات 7 منتھ میں تھی تو مجھے بریسٹ فیڈنگ میں بہت محنت کرنی پڑی. میں تقریباً جیسے پراپر بریسٹ فیڈنگ میری اسٹارٹ ہوئی آفٹر 10 days. زخم بن گئے، اور مطلب میں نے کیا نہیں کھایا. آپ یقین کریں کہ میں چاہتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی اس کو ایک مکمل ماں کا جو ہے نا پیار میں دوں، ہر چیز اس کے لیے کروں. اویئرنیس تو تھی کہ بریسٹ فیڈنگ بچے کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن بریسٹ فیڈنگ ہو نہیں رہی تھی. میں نے پھیپڑے کچے پکے کھائے. کسی نے کہا کہ پھیپڑے کھانے سے فیڈ آئے گا، وہ کچے پکے کھائے. دیسی گھی، کسی نے مجھے کہا کہ دیسی گھی پی لو، میں نے دیسی گھی پی لیا. میں نے جو مشورہ دیا ہے نا، سب میں نے کیا. بس اللہ کو منظور تھا کہ تھوڑا سا ٹراما سے نکلی، کیونکہ میرا وہ جو پین، ڈیلیوری کا پین، وہ بھی 24 hours کا تھا. میری ڈاکٹر بہت اچھی تھی، انہوں نے کہا کہ بیبی کا ہیڈ چھوٹا ہے تو آرام سے ڈیلیور ہو جائے گی. حالانکہ حسین C سیکشن سے ہوا ہے. اور اس ٹائم پہ ماں کا کتنا وہ ہوتا ہے نا، کہ ماں ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ ڈفرینٹ. آپ یقین کریں، جب سارا پیدا ہوئی نا، میں روئی ہوں. میں اپنی ماں کے لیے روئی ہوں، اس درد کے لیے روئی ہوں جو میری ماں نے مجھے پیدا کرتے ہوئے سہا ہوگا. یقین کریں، ہمارے مذہب میں نا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. میں کہتی ہوں کہ اللہ غفور الرحیم کتنے رحمان ہیں کہ وہ ہمارے اس درد کو سمجھتے ہیں. اور ساری ماؤں کو سلام، ساری ماؤں کو سلام جو یہ درد سہتی ہیں. اور جب بچہ دیکھے، پھر جب ہم بیبی ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے نا، سب کہتے بس اب نہیں کریں گے. لیکن پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ ہوتی ہے ماں کہ وہ پین وہ بھول جاتی ہے. جب سارا میری گود میں آئی نا، میں اپنی مما کے لیے روئی تھی.
اور اس کے بعد بس میرا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح میں بریسٹ فیڈ اس کو کرا لوں, اس کو کوئی بیماری نہ ہو. کیونکہ مجھے لگتا ہے ماں بننے کے بعد آپ کی سب سے بڑی خوشی جو دوسری ہوتی ہے نا کہ میں نے یہ ڈگری حاصل کر لی, آپ کے بچے کا پیٹ بھرا ہو نا, آپ کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی ہی نہیں ہوتی. بے شک. آپ کے لیے کیسا تھا, ہاؤ واز یور فورتھ ٹرائمسٹر؟ ہاں جی, اٹ واز الحمدللہ گڈ. اور بٹ میرے ساتھ جو چیلنج تھا وہ میری جو بیبی تھی, دیٹ شی واز اونلی 2.2 kg, لو برتھ ویٹ تھی, تو ہوئی فل ٹرم تھی. لیکن اگین سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک آپ کی اپنی اسٹرگل کے ساتھ ساتھ اپنی ہمت کے ساتھ اگر آپ کا سوشل سپورٹ اچھا ہے, لائک مائی مدر اینڈ مائی مدر ان لا, تو اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اس کو تو کوئی پیمپر کوئی کلوٹ بھی نہیں آتا تھا جو بنایا ہوا ہوتا تھا ہم نے. تو بیکاز آف دیم مجھے بہت اچھا رہا, اینڈ آئی واز ورکنگ ایٹ دیٹ ٹائم, کام بھی ہمیشہ سے ہی کر رہے تھے. تو اٹ واز گڈ, بٹ اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اس کو کیسے پالنا ہے, کیسے کرنا ہے, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو اچھا تھا الحمدللہ. اچھا کیا ہے اگر میں فورتھ ٹرائمسٹر کی کیئر کے حوالے سے بات کروں تو ڈاکٹر سلویٰ, کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ باڈی میں ہارمونل جو بھی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں, تو ایسی کیا چیزیں ہیں جو لڑکی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ان کا خیال رکھے؟ اچھا دیکھیں, ڈلیوری کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنا اسٹریس ایک تو بہت ہائی لیول پہ ہوتا ہے, ایک تو آپ کے ہارمونل امبیلنسز ہو رہے ہوتے ہیں, پریگنینسی میں پیک پہ ہوتے ہیں, دین ڈلیوری کے بعد ہارمون چینج ہو جاتے ہیں. سو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے نا وہ اس میں کوپ اپ کرنا چاہتی ہے. آپ ایک اوبیسلی ایک ٹراما کے تھرو گزرتے ہیں, چاہے نارمل ڈلیوری ہو چاہے سیزرین سیکشن, ہر کسی کا ایکسپیرینس الگ ہوتا ہے. پھر جیسے کہا کہ بیبی آتا ہے, وہ ایک نئی چیز آپ کے لیے, آپ کی مطلب سب چیز نیا ایکسپیرینس ہے. نہ آپ کو بیبی سنبھالنا آتا ہے, نہ بیبی کو پتہ ہے کہ وہ کیا اس نے کیا کرنا ہے. سو اس میں ٹائم لگتا ہے. سو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایک تو مدر اینڈ بیبی بانڈنگ, ٹھیک ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اپنا کیئر کرنا, اپنی نیند سب سے امپورٹنٹ پوری کرنا, کیونکہ آپ عادی نہیں ہوتے اتنا کم سونے کے. بیبی کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ہر 2 گھنٹے میں بریسٹ فیڈنگ کے لیے بیبی اٹھے گا, کبھی نیپی چینج کرنی ہوگی, کبھی بیبی روئے گا جو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیوں رو رہا ہے. تو آبویسلی آپ کی سلیپ خراب ہوتی ہے. جب آپ سوئیں گے نہیں, آپ تھکے ہوئے ہوں گے, آپ آبویسلی, اور آپ کو کوپ نہیں کرنا چیزوں کے ساتھ آ رہا ہوگا, تو سب سے زیادہ چیز جو ہوتی ہے وہ مینٹل اسٹریس ہوتی ہے. دوسرا یہ سب چیزیں, نئی چیزیں, بیبی کو نہلانا کیسے, بیبی کو مالش کیسے کرنی ہے, سلانا کیسے, برپ کرانا ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. دوسرا اگر آپ کو اسٹچز آئے ہیں, چاہے سیزرین سیکشن ہے چاہے نارمل ڈلیوری, ان کا خیال کرنا ہوتا ہے. بریسٹ فیڈنگ جیسے میں نے کہا مشکل ہوتی ہے, نپلز میں پرابلم ہو سکتا ہے, سورنیس ہو سکتی ہے, یا ہیوی ہو جاتے ہیں بریسٹ, کسی خدا نخواستہ کسی کو ایپسس وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا پوسٹ پارٹم پیریڈ جو ہے نا, آپ بہت زیادہ فریجائل ہو جاتی ہے آپ کی باڈی, اس میں انفیکشنز کا بھی رسک ہوتا ہے. آپ کو چیسٹ انفیکشنز, کھانسی, نزلہ, زکام, کیونکہ امیونٹی آپ کی کم ہوتی ہے اس وقت, ٹھیک ہے. دوسرا اگر آپ کے بلڈ پریشرز پریگنینسی میں ہائی ہیں تو پہلے 10 دن ان کو مانیٹر کرنا ضروری ہوتا ہے, کہ خدا نخواستہ بہت بلڈ پریشر شوٹ کر جائے تو فٹس پڑنے کا رسک ہو سکتا ہے. اچھا یہ تو ہمارے یہاں دیکھتے نہیں, صرف اسی ٹائم پہ دیکھتے ہیں کہ جی جب ڈیورنگ ڈلیوری اگر بلڈ پریشر ہائی ہو تبھی دیکھتے ہیں بہت زیادہ. بعد میں بچے کے بعد تو جب بچہ پیدا ہو تو لوگ کہتے ہیں جو کام کرنا تھا کارنامہ سر انجام دے دیے, اب بلڈ پریشر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, پہلے 10 دن اس کو مانیٹر ضرور کریں. اگر آپ کے بلڈ پریشر ہائی ہیں تو دوائی کھائیں, کیونکہ ورنہ وہ جیسے میں نے کہا کہ رسک ہے کہ بعد میں بھی فٹس پڑ سکتے ہیں, اکلیمشیا جس کو ہم کہتے ہیں, پوسٹ پارٹم اکلیمشیا. دوسرا شوگرز اگر آپ کو پریگنینسی میں ہائی تھیں تو زیادہ تر پیشنٹس کے ڈلیوری کے فوراً بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں, لیکن اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا اندازہ رہے کہ یہ نہیں کہ شوگر بہت آئے, ورنہ پھر وہی اسٹیچز آپ کے خراب ہو سکتے ہیں. اسی طرح کے آپ کے جیسے وہ کلاٹنگ ہو سکتی ہے آپ کی ٹانگوں میں, کیونکہ اس وقت آپ کے بلڈ تھک ہو جاتا ہے ڈلیوری کے بعد, تو وہ اس میں چیک کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ٹانگ میں, چاہے آپ کا سی سیکشن ہو یا چاہے نارمل ڈلیوری, بالکل یہ دونوں میں ہوتا ہے رسک ہوتا ہے, دونوں میں یہ رسک ہوتے ہیں. تو یہ 40 days جو ہے نا, یہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کیئر کرنا ہوتا ہے. یہ مجھے پتا ہے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ایک تو کمانڈو ایکشن کے چکر میں مطلب سی سیکشن بھی کرایا ہوتا ہے, لیکن ساتھ میں جی چلو جی لوگ آ رہے ہیں بچے دیکھنے کے لیے, لو جی پتیلے بھی اٹھا رہی ہیں, سب چیزیں کر رہی ہیں. تو یہ جو ویٹ اٹھانا ہوتا ہے کہ آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں, آپ اسپیسیفکلی کیا کیئر بتاتے ہیں جو دن ماؤں کا سی سیکشن ہوا ہوتا ہے؟ اسپیشلی ویٹ لفٹنگ منع ہے 6 weeks تک. ویٹ لفٹنگ سے آپ کو خدا نخواستہ ہرنیا ہو سکتا ہے, پیک ایک آپ کا پرزسٹ کر سکتا ہے. ہیوی ویٹ لفٹنگ میں اس طرح آپ جو ہے وہ کریں گے. اور دوسرا یہ کہ باقی نارمل چلیں, ٹھیک ہے,
تھوڑا بہت اگر آپ ایک ہفتہ شروع کا ایک ہفتہ بہت مشکل ہوتا ہے اسپیشلی بیڈ پہ بیٹھنا اٹھنا تو آپ کا چکر آ سکتے ہیں. ایک مجھے ایک اور چیز بتائیں, وہ جو پہلے ہوتا تھا کہ جو چھلا اسپیشل ہوتا ہے کہ جو ہم سننے تھے کہ جو چھلا نہاتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ نہائے ہی نہیں ہے. ہائیجین کتنا میٹر کرتی ہے کہ جی آپ نے نہانا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے نہانا ہے, اسٹچز صاف رکھنے ہیں, اپنے آپ کو کیئر کرنا ہے کیونکہ ہمارا ویدر ایسا ہے نا, گرمی موسٹ آف دا ٹائم ہمارے پاس گرمی ہوتی ہے, چپ چپ, تو آپ نہائیں گے صاف ستھرا رہیں گے تو بیبی کو بھی انفیکشن نہیں ہونے کا رسک ہوتا ہے, آپ کے اپنے ٹانکے وغیرہ خراب نہیں ہوتے. ورنہ پرپیورل سیپسس ہمارے ہاں بہت جو ہے نا کامن ہے پاکستان میں, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کے وقت خدا نخواستہ اگر آپ کی اسٹیرائل کنڈیشنز نہیں تھیں, جیسے گھروں میں بھی بہت ہمارے گاؤں میں گھروں میں ڈیلیوریز ہوتی ہیں یا ٹرین مڈ وائف ڈیلیوری کرتی ہیں, سو اگر وہ سب چیزیں اسٹیرائل نہیں ہیں, صاف ستھری نہیں ہیں, تو وہاں سے مدر کو کوئی انفیکشن لگ سکتا ہے خدا نخواستہ. اوپر سے اگر آپ نے اپنا نہائے نہیں, صاف نہیں رکھا تو وہ سیپسس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اور اسپیشلی سٹچز کو. تو اگر آپ چلیں سر نہیں بھی دھو رہے ہیں, آئے گا, پھر فاؤل اسمیل پیدا شروع ہوگی, پھر آپ کو